سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 25 لفظ، 123 حروف ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب پہ جہان والوں کا پرورش کرنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے۔ اے ہمارے مہربان مولا، ہمیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دین میں ہمیں سیدھی راہ پر پہنچا، ان بزرگی کی راہ پر پہنچا جن پر تو نے ان کی دینداری کی وجہ سے بڑے بڑے انعام کیے، نے ان بے ایمان لوگوں کی جن پر ان کی بد عملی کے کارن غضب کیا گیا، اور نے ان لوگوں کی جو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے گمراہ ہیں۔ شان نزول: یہ مبارک سورہ مکہ شریف میں اتری۔ فتح البیان: قرآن مجید میں سورتوں کی اہم تقسیم نازل ہونے کے زمانے کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ جو سورت ہجر سے پہلے نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ شریف سے باہر ہی نازل ہوئی ہوں، سب مکی ہی کہلاتی ہیں، اور جو سورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے پشچات جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، نازل ہوئی، وہ مدینی کہلاتی ہیں، چاہے وہ سورتیں مدینہ شریف کی سیما سے باہر ہی نازل ہوئی ہوں۔ اس مبارک سورہ کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ اس کو ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں سب سے پہلے لکھی گئی ہے، اور نماز سے بھی سب سے پہلے اسی سورہ کو قرأت ہوتی ہے۔ بخاری شریف 2:642۔ فاتحہ کا لفظی ارتھ شروع کرنے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کا گویا دیباچہ بھومکا ہے جس سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ اس کا ایک نام ام الکتاب قرآن کی ماں بھی ہے۔ قرآن کا آرمبھ اسی سے کیا جاتا ہے اور نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ امام ترمذی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اس سورہ جیسا برکت والا کلام نہ تورات میں ہے اور نہ ہی انجیل میں، نہ ہی کسی اور آسمانی کتاب میں نازل ہوا۔ یہی وہ قرآن عظیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا سنائی۔ اس کو سورہ صلاۃ بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا۔ یہ نماز سے سورہ فاتحہ ہی مراد ہے اور اس پر سب ہی کا اتفاق ہے۔ یہ سب سے برکت والی سورہ ہے۔ اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کافی ہے، جس میں آیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نمازی نے نماز میں اس سورہ کو نہ پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مقتدیوں سے یہ بھی فرمایا، جب میں بلند آواز سے قرأت کروں تو تم سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن کا کوئی حصہ میرے پیچھے نہ پڑھا کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی جزء القراءت میں اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام بہقی نے کتاب القراءت میں اور بہت سے حدیث کے اماموں نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ اور تابعین کا اسی پر عمل ہے، اور امام مالک، امام احمد ابن
مبارک، امام شافعی اور امام اسحاق رحمۃ اللہ آدی سب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تلاوت آرام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ حدیث کی کتابوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی ایک آیت بھی ہے، اور دوسرے استھانوں پر ایک سورت کو دوسری سورت سے فرق معلوم کرنے کے لیے بلند آواز سے قرأت کی جانے والی نمازوں میں اسی بسم اللہ کو افواج کے ساتھ اور آہستہ دونوں پرکار سے پڑھنا درست ہے۔ چونکہ یہ سورہ بندوں کی زبان پر گویا ایک عرضی پرارتھنا پتر کا مسودہ نازل ہوا، اس لیے اس کے ترجمہ سے پہلے کہو چھپا ہوا سمجھنا چاہیے، یعنی اے میرے بندو تم یوں کہو سنائی۔ دین سے مراد بھلائی کا اور برائی کا اچھا برا بدلہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی کے بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت سے صفحہ طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہر پرکار کی عبادت بدنی، مالی، قلبی، قولی، عملی سب اللہ کے لیے خاص ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد سہایتا مانگنا جائز نہیں ہے۔ سلافیہ یہ پہلا موقع ہے کہ قرآن کریم میں دعا کا نہ کیول ذکر آیا ہے بلکہ اس کی شکشا بھی دی گئی ہے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف سے یہ بات صفحہ روپ سے ثابت ہوتی ہے کہ دعا جب دل کی توجہ سے کی جائے تو اویسے ہے قبول ہوتی ہے، مگر اس زمانے کے محقق ریسرچ صلاحکار سید احمد خان رحمۃ اللہ اس معاملے میں نہ کیول مسلمانوں بلکہ تمام ہی لوگوں کے مخالف ہو بیٹھے ہیں، اور دعا کے قبول ہونے کے وہ ارتھ نہیں مانتے جو سب لوگ لیتے ہیں۔ اس سے چار گروہ مراد ہے: نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، نیک لوگوں کو گروہ، اور مغضوب اور ضالین سے یہود اور نصارہ مراد ہے۔ جواد اور جو کی قرآت میں بہت باریکی انتر ہے، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ فرق انتر معاف ہے۔ محمدی فتویٰ قاضی خاں میں ہے کہ اگر بلا ارادہ کسی نے جواد کو جو اتوا ذال کو طرح ادا کر دیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ جواد اور جو بخرز ادا کرنے کے لحاظ سے باتوں میں برابر ہے، لیکن زاد اور دال میں کوئی مناسب ہی نہیں۔ وستار سے دیکھیں تفسیر بیضاوی، تفسیر کبیر، دری مختار، فتویٰ عالمگیری آدی۔ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر جہری نمازوں میں آمین بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔ صحیح حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہتے اور مقتدی بھی اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، احمد ابن ماجہ وغیرہ بہت ساری صحیح حدیثوں کی روشنی میں تمام محدثین، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے امت کے نیک اور بزرگوں کا یہی مذہب ہے کہ جیسی نماز میں قرأت بلند سوروں میں کی جاتی، نمازوں میں آمین اونچی آواز سے بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آمین کا ارتھ ہے اے ہمارے مہربان مولا، ہمیں گناہ گاروں کی پرارتھنا قبول فرما۔ سنائے بستر پر لیٹتے سمے سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھ کر سونا ہر خطرے سے سرکشت ہو جانا ہے۔ ابن کثیر بعض روایتوں سے آمین سے چڑھنے والے کو یہود کی سی خصلت، سوبھاؤ و عادت رکھنے والوں کی نشانی بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہر
ہر مسلمان کو حق کی چھان بین کرنے اور اس کو ماننے کی توفیق بخشے، آمین۔